میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، آہ ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ کعبہ سے لپٹ جائے اسی کعبے نے، کعبہ سے لپٹ جائے اسی کعبے نے، غم امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا، غم امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ محل والوں کی ہنسی محل ہوئے بے وقت، محل والوں کی ہنسی محل ہوئے بے وقت، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرا دیکھا، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔ ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہدہد، ہم نے آقا کے غلاموں کے دلوں میں ہدہد، شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبہ دیکھا، شوق دنیا کا نہیں بس غم عقبہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحب إلي مكة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی 20ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بات چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو کل 3 مرحلے ہیں، ان 3 مرحلوں میں سے جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے جسے ہم نے کہا مدنی زندگی. کون سی زندگی؟ مدنی زندگی. پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک، یہ پہلا مرحلہ، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. پھر نبوت ملنے سے لے کر مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے تک دوسرا مرحلہ، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 53 ہو گئے. یہ 53 سالہ زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزاری ہے. اب تیسرا مرحلہ ہے کہ ہجرت سے لے کر کے وفات تک، مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی. اس تیسرے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 63 سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک. تو آخری اور تیسرا مرحلہ جو مدنی زندگی کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. پچھلی مجلس میں بات آئی کہ مدینہ طیبہ سے پہلے ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں قبا کا علاقہ. آج کے موجودہ نقشے میں تو یہ قبا اور مسجد قبا بالکل مدینہ طیبہ کے اندر ہے، بالکل قریب ہے، لیکن اصلاً جو قبا کا علاقہ ہے یہ مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر تھا. مسجد قبا اور مسجد نبوی، ان دونوں مسجدوں میں کل فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر کا ہے، 3 کلومیٹر کا فاصلہ. لیکن اس زمانے میں یہ قبا کا علاقہ مدینہ طیبہ کے حدود سے باہر ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ داخل ہونے سے پہلے آپ کس علاقے میں تشریف لے گئے؟ قبا کے علاقے میں. اس قبا کے علاقے کے لوگ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے اور پہلے عرض کیا کہ روز نکلتے تھے اور راستے میں دیکھتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے. جب دھوپ سخت ہو جاتی اور کھڑا ہونا مشکل ہوتا پھر یہ لوگ واپس چلے جاتے. جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبا پہنچے ہیں یہ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن. پیر کا دن. اور یاد ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکل رہے تھے تو وہ کون سا دن تھا؟ شب جمعہ تھا، جمعے کی رات. جمعے کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں. 3 رات غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا. پھر چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول پیر کے دن قبا کے علاقے میں پہنچ گئے.
تو جس دن آپ پہنچ گئے پیر کا دن تھا، اس دن بھی قبا والے صبح آئے، دیکھا، انتظار کیا، کوئی نظر نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ اللہ کی شان یہ کہ دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبا کے علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا اور اس کی نظر پڑ گئی کہ بھئی کچھ لوگ آ رہے ہیں اونٹوں پہ سوار ہو کے اور اجنبی نظر آتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آنے والا وہی ہے جس کے لیے قبا کے لوگ، مدینہ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر زور سے کہا، یا اہل القبا ھذا جدکم، جس مقصود کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ تو آ پہنچے۔ تو تقریباً اہل قبا کے 500 لوگ، 500 افراد باہر نکلے ہیں اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور استقبال کیا ہے۔ 500 افراد نے، جی۔ تو آپ جب قبا کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا کلثوم ابن ہدم، اور ایک شخص تھے ان کا نام تھا سعد ابن خیثمہ۔ یہ دو نام آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں بھی آئے، کلثوم ابن ہدم، سعد ابن خیثمہ۔ ان دو حضرات کے گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا۔ قیام اس طرح کیا کہ آپ آرام فرماتے اور کھانے وغیرہ کی ترتیب کلثوم ابن ہدم کے گھر پہ تھی، اور باقی لوگوں سے ملاقات کے لیے آپ سعد ابن خیثمہ کے گھر تشریف لے آتے۔ تو دونوں گھروں کو آپ نے رونق بخشی، اور یہ دونوں حضرات کے گھر بالکل مسجد قبا کی محراب کی سمت میں تھے۔ ابھی اس کی تصویر آ بھی جائے گی۔ تو اس جگہ آپ نے قیام کیا اور پھر صحابہ کے ساتھ مل کر آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ جس مسجد کی تعمیر کی، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبا۔ یہ آپ نے تعمیر شروع کی۔ یہاں آگے جانے سے پہلے آپ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، 12 دن کا سفر کر کے آپ مدینہ پہنچے، قبا پہنچے، اور بڑا تکلیف والا سفر ہے، کوئی عیش و راحت والا نہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ آرام فرماتے 1 ہفتہ 10 دن، لیکن آپ جیسے ہی پیر کے دن پہنچے ہیں، آپ نے اگلے دن وہاں مسجد کی تعمیر شروع فرما دی۔ اگلے ہی دن یہ امت مسلمہ کو ایک پیغام تھا کہ اس امت کا تعلق اللہ کے گھر سے ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے۔ جہاں امت کا تعلق مسجد سے کٹا ہے، امت کمزور ہو گئی ہے دوستو۔ تو قبا پہنچے، مسجد قبا کی تعمیر شروع کی۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے، پتھر خود اٹھا کر صحابہ کو دیتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ مسجد قبا کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم میں آیت اتری، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے مسجد قبا، فرمایا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور دوسری فضیلت آپ کے سامنے آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، پھر مسجد قبا جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو اللہ پاک اس کو مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبا پہنچے۔ اب ذہن میں رکھیں، تو بروز پیر 12 ربیع الاول قبا میں داخلہ ہوا، اور آپ نے مسجد قبا کی تعمیر کو شروع فرمایا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مکہ میں تھے، آپ کے ذہن میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پہ کس کو سلایا تھا؟ حضرت علی کو، اور کیا ان کے حوالے کی تھی؟ امانتیں حوالے کی کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو دے دینا۔ حضرت علی اگلے دن اٹھے، امانتیں حوالے کی، اور خاموشی سے مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے اکیلے روانہ ہوئے۔ 3 دن مسلسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیدل سفر کیا ہے۔ 3 دن پیدل سفر، اور سفر بھی ایسے کہ دن میں کسی غار میں چھپ جاتے، رات کو سفر کرتے، دن میں چھپتے، رات کو سفر کرتے۔ 3 دن اس طرح سفر کر کے جب ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ جب قبا پہنچے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیر اتنے سوج چکے تھے، اس پہ ورم آ چکا تھا۔
اور لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور آپ نے حضرت علی کو دیکھا تو محبت تو پہلے سے تھی. جب حضور علیہ السلام نے ان کے پیروں کو دیکھا کہ اتنے سوج گئے، ورم آ گئے، تو آپ علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت علی سے معانقہ فرمایا، ان کو بوسہ دیا اور پھر ان کی محبت میں روئے. پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لے کر کے حضرت علی کے پیروں پر اس طرح پھیرا تاکہ ان کو آرام آ جائے. پیر، منگل، بدھ، جمعرات. پیر سے لے کر جمعرات کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے نا. پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن. یہ 4 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. جمعے کا دن آیا، فجر کی نماز پڑھی اور جمعے کے دن جب سورج نکلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے اب روانہ ہو گئے اپنے اصل مقام. اصل مقام کون سا تھا؟ مدینہ طیبہ. تو آپ اب مسجد مدینہ طیبہ کے لیے آپ قباء سے روانہ ہوئے. اب آپ کے ساتھ مزید ساتھی مل گئے تھے، اس لیے کہ حضرت علی بھی آ گئے. تو یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا. یہ دیکھیں آپ، یہ نقشہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے. اچھا، یہ جہاں پر یہ سرخ نقطہ ہے یہ مسجد نبوی کا محراب ہے. ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان میں ہمارا قبلہ کس سمت میں پڑتا ہے؟ مغرب میں نا. ہم مغرب میں ہمارا قبلہ پڑتا ہے. مدینہ والوں کا جو قبلہ ہے وہ جنوب میں پڑتا ہے، جنوب میں پڑتا ہے. تو مسجد نبوی کے قبلے سے بالکل سیدھا آپ آئیں گے، یہ لکھا ہوا ہے منطقہ قباء، یعنی قباء کا علاقہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تھے، 4 دن گزارے. جمعے کے دن صبح آپ قباء سے روانہ ہوئے. کہاں کے لیے؟ مدینہ طیبہ کے لیے آپ روانہ ہوئے. جی یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی، یہ مسجد قباء ہے. ٹھیک ہے، اس مسجد قباء سے اس طرف یہ گنبد نظر آ رہا ہے جس پہ ریڈ کلر کا دائرہ آ گیا. یہ گنبد بعینی ہی اس جگہ پر ہے جہاں کلثوم ابن ہدم کا گھر تھا، جہاں حضور علیہ السلام نے قباء میں 4 دن قیام فرمایا. یہ گنبد اسی گھر پہ بنایا گیا تھا. اور ترکوں نے، ہمارے جو ترک بھائی ہے، ایک وقت تھا کہ حرمین الشریفین پر ترک کی حکومت تھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں. ان حضرات میں ایک اللہ پاک نے کمال رکھا تھا کہ انہوں نے آثار کی، نشانیوں کی بڑی حفاظت کی تھی، ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا. تو وہ گھر جس میں حضور علیہ السلام 4 دن مقیم رہے، کلثوم ابن ہدم، اس پر یہ گنبد بنا ہوا تھا. بعد میں جب ان حضرات کی حکومت آئی تو انہوں نے تو سارے نشانات مٹا دیے، یہ اب نہیں ہے. لیکن یہ ایک نشانی تھی کہ یہ وہ گھر ہے جس میں حضور نے کتنے دن قیام فرمایا؟ 4 دن. جی یہ دیکھیں، یہ بالکل قریب سے وہ گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کلثوم ابن ہدم کا گھر ہے جس میں حضور علیہ السلام نے 4 دن قیام فرمایا. یہ بالکل مسجد قباء کی محراب کے ساتھ، اور یہ اس گھر کا دروازہ تھا. ترکوں کے زمانے تک یہ جگہ محفوظ تھی، بعد میں ختم کر دی گئی. جی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پیالہ ہے. یہ جو اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تو چاندی کا خول ہے. اصل میں جو پیالہ ہے اندر یہ لکڑی کا ہے. اس پیالے کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ وہ پیالہ ہے جس میں کلثوم ابن ہدم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش فرمایا تھا، اور آپ نے اس پیالے کو اپنے لب لگائے تھے، اور اس پیالے میں آپ نے 4 دن پانی پیا ہے. یہ اصل لکڑی کا پیالہ ہے، لیکن بعد میں اس پر یہ چاندی کا خول چڑھا دیا گیا. آج بھی یہ پیالہ موجود ہے ترکی کے ایک میوزیم میں، توپ کاپی میوزیم استنبول ترکی میں. جو حضرات ترکی جا بھی چکے ہوں گے بہت سارے حضرات، وہاں ایک اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا میوزیم ہے، اور اس میں ان حضور کے عاشقوں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے. حضور کی تلواریں، حضور کے بال مبارک، حضور کے لباس مبارک، یہ حضور علیہ السلام کا پیالہ، یہ بھی اس میوزیم میں آج تک محفوظ ہے. اس پر یہ چاندی کا خول ابھی چڑھا دیا گیا ہے. جی یہ مسجد قباء کی ایک بہت پرانی تصویر ہے، اور یہ جو محراب گنبد پر جو دائرہ بنا
یہ وہی گھر ہے کلثوم ابن ہدم کا جس میں آپ علیہ السلام 4 دن مقیم رہے. جی یہ مسجد قباء کی اس زمانے کی تصویر ہے. مدینہ طیبہ کی خوبصورت مسجدوں میں مسجد قباء ہے. انسان جب جاتا ہے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ اوپر سے مسجد قباء ہے, یہ باہر سے مسجد قباء ہے. جی اب حضور علیہ السلام روانہ ہوئے, 4 دن قباء میں گزار کر کس دن نکلے؟ جمعے کے دن صبح روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کے لیے. یہ جمعے کا دن تھا 16 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کو آپ قباء پہنچے, 16 کو آپ قباء سے نکلے. آپ جا رہے تھے, میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ 3 کلومیٹر. آپ آدھا کلومیٹر گئے تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہوا. راستے میں ایک قبیلہ تھا جس کو کہتے تھے بنو سالم. اس قبیلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آپ نے فرمایا یہی جمعہ پڑھیں گے پھر آگے چلیں گے. تو بنو سالم کے علاقے میں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی اور آپ نے یہاں پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کو خطبۃ التقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور زور لگایا, بیان فرمایا کس پر؟ تقویٰ پر. اوصیکم بتقوی اللہ, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا خوف دلوں میں پیدا کرو. اس پر زور لگایا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 16 دن کے تھکے ہوئے, 12 دن میں قباء پہنچے, 4 دن مسجد کی تعمیر میں لگائے. ہاں اب اگر انسان خطبہ دے تو اگر ہم ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ قربانی دے کے آیا, یہ قربانی دے کے آیا, یہ قربانی دے کے آیا. لیکن اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہم کتنی تکلیفوں کے ساتھ یہاں پہنچے. صرف آپ علیہ السلام نے بیان کس پہ کیا؟ تقویٰ پہ, کہ تقویٰ کو اختیار کر لو. اس لیے اس خطبے کا نام کیا پڑا؟ خطبۃ التقویٰ پڑ گیا. تو اس علاقے میں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی, یہاں پھر مسجد بن گئی. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ. آج بھی یہ مسجد جمعہ موجود ہے. جو حضرات مسجد قباء جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ جس گاڑی میں جائیں ان سے کہیں کہ مجھے مسجد جمعہ کی زیارت کرنی ہے. چھوٹی سی مسجد ہے, ہم نے اس مسجد کو دیکھا ہے, آج بھی اسی نام سے اس علاقے میں موجود ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی سے بھی پہلے جمعے کی نماز پڑھائی. جی اب یہ دیکھیں, یہ ایک نقشہ ہے. اس سے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے روانہ ہو کر کہاں پہنچے تھے؟ قباء کے علاقے میں. دیکھ رہے, یہ قباء کے علاقے میں پہنچے. پھر آپ نے کس مسجد کی تعمیر فرمائی؟ مسجد قباء کی. یہ 4 دن آپ نے یہاں گزارے. جمعے کے دن صبح آپ قباء سے نکل کر کہاں روانہ ہو گئے؟ مدینہ طیبہ کے لیے. لیکن راستے میں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ. جمعے کی نماز پڑھ کر پھر آپ یہاں سے روانہ ہو گئے کہاں کے لیے؟ مدینہ طیبہ کے لیے. مدینہ طیبہ آپ پہنچے ہیں اور پھر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے جس پہ ابھی بات ہوگی. تو مدینہ طیبہ میں آپ کا داخلہ اس ترتیب پر ہے کہ آپ قباء پہنچے, مسجد قباء کی تعمیر کی, 4 دن گزار کر جمعے کے دن نکلے, بنو سالم کے علاقے میں جمعہ پڑھایا, جمعے کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے نکلے اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. جی یہ اوپر سے ایک نقشہ ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مسجد قباء. یہ مسجد قباء کی جگہ یہ ہے. یہاں آپ کتنے دن رہے؟ 4 دن. جمعے کے دن صبح آپ اس راستے سے نکلے ہیں. یہ جو آج کل موجودہ مدینہ طیبہ کی سڑک اسی جگہ بنائی گئی ہے. یہاں سے آپ نکلے اور یہ بنو سالم کا علاقہ مسجد جمعہ, یہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہے. جی یہ ہے مسجد جمعہ کی پرانی تصویر. یہ ہے مسجد جمعہ کی موجودہ تصویر جہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی. یہ خوبصورت لیکن ایک چھوٹی سی مسجد ہے. یہ اس کی بالکل تازہ اور نئی تصویر ہے. جی یہ دیکھیں. اب حضور علیہ السلام جمعہ پڑھا کر مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب آپ داخل ہوئے تو کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن 16 ربیع الاول. بحیثیت ایک مسلمان اور امتی کے آپ آئندہ یاد رکھیں,
کہ آپ ہجرت کے لیے جب مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ یکم، پہلی تاریخ۔ دن کون سا تھا؟ شب جمعہ کا دن تھا، جمعرات کا دن۔ جب آپ پہنچے قبا تو 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، اور قبا سے جب آپ مدینہ پہنچے تو جمعے کا دن اور 16 ربیع الاول تھا۔ تو گورا کل سفر کتنے دن میں پورا ہوا؟ 16 دن میں۔ آپ مدینہ طیبہ جو اصل جگہ ہے، اب آپ وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں۔ اب مدینہ والے تو پہلے سے استقبال میں تھے، بڑی تیاریاں ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام اونٹ پہ سوار تھے، حضرت ابوبکر سوار تھے، باقی حضرات سوار تھے، لیکن مدینہ کے تقریباً لوگوں نے حضور کو پہلے تو دیکھا نہیں تھا، تو پہلی دفعہ کی زیارت ہے۔ تو اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ پر 2 آدمی بیٹھے ہیں، دونوں کے چہرے ایک طرح ہے، دونوں خوبصورت ہے، عمر ایک طرح ہے۔ تو کوئی پیچھے والے کو دیکھ کر کہتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، کوئی آگے والے کو دیکھ کر کہتا یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمارے بزرگوں نے لکھا نا، جب انسان دل سے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے کا عکس ڈال دیتے ہیں۔ حضور کے چہرے کا عکس حضرت ابوبکر صدیق پہ پڑا تھا، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف آنے لگے، وہ سمجھ گئے، فوراً اپنی چادر نکالی اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایسے تان لی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ استقبال ان کا ہے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تب سمجھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن پر چادر اوپر سے تانی گئی۔ تو انصار نکلے، مرد نکلے، بوڑھے نکلے، بچے نکلے، بچیاں نکلی، جو مستورات تھی بڑی بالغہ وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی کہ بھائی اللہ کے پیغمبر کی زیارت کرنی، انتظار ہو۔ اس موقع پہ جو انصار کی بچیاں تھیں انہوں نے ایک مشہور ترانہ پڑھا، یعنی حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ آپ کی محبت میں ان بچیوں نے کچھ اشعار پڑھے، ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ مشہور اشعار آپ علیہ السلام کے استقبال میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ابھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اب ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اونٹ آپ علیہ السلام میرے مہمان بنے، تو ہر صحابی آ کے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا اترکوها فإنها مأمورة، فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی جا کر وہاں بیٹھے گی، کوئی اس کو نہ پکڑے۔ تو چلتے چلتے اونٹنی کہاں بیٹھ گئی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ نے ان کے نصیب جگائے تھے، خوش نصیبی ان کے حصے میں آئی، تو یہ بہت خوش ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری، اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے گھر کے 2 حصے تھے، ایک نیچے ایک اوپر۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر چلے جائیں، اس لیے کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ آپ نیچے ہو اور ہم اوپر ہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نیچے رہوں گا، تم اوپر چلے جاؤ گھر والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے ملنے لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے، اگر میں اوپر ہوں گا تو بار بار تمہارے گھر سے گزر کے اوپر آئیں گے واپس جائیں گے، اوپر آئیں گے واپس جائیں گے، لہذا میری خوشی اس میں ہے کہ تم اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے رہیں گے۔ آپ نے اتنا خیال رکھا، وہ تیار ہو گئے، تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ مقیم ہو گئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، اس بارے میں ایک عجیب بات سمجھ لیں کہ جہاں اونٹنی بیٹھی ہے اور جو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، حقیقت میں یہ گھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے تاریخ کی، اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کس طرح حضور کا گھر تھا یہ بات ابھی عرض کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں تاکہ آسان۔ خیر، جب آپ یہاں مقیم ہو گئے، تھوڑا سکون ہو گیا، تو آپ نے 2 صحابہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو مکہ بھیجا کہ جا کر جو گھر والے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو لے کر کے مدینہ آ جاؤ۔ تو کتنے حضرات گئے؟ 2، زید ابن حارثہ، ابو رافع، یہ لوگ مدینہ سے واپس گئے مکہ، اور مکہ میں جو رہ گئے تھے، کون رہ گیا تھا؟ ایک حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ، یہ رہ گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں،
کل حضور کی کل کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. ان 4 میں سے جو سب سے بڑی صاحبزادی ہے حضرت زینب، ان کا نکاح ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی. ان کے شوہر ابو العاص قاسم ابن ربیع ان کا نام تھا. انہوں نے سختی سے کہا کہ تم مدینہ نہیں جاؤ گے، انہوں نے منع کیا. حضرت زینب تو وہی رک گئی. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ جا چکی تھی. آپ کو یاد ہے پیچھے حبشہ ہجرت ہوئی ہے، تو حبشہ ہجرت میں حضرت عثمان حضرت رقیہ کے ساتھ جا چکے تھے. تو ایک کو تو مکہ میں روک لیا شوہر نے، ایک حبشہ میں ہے، تو کتنی بیٹیاں رہ گئی؟ 2. حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. ان 2 بیٹیوں کو لیا انہوں نے. ایک زوجہ حضرت سودا کو لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، ان کو بھی لیا. اسی طریقے سے حضرت ام ایمن تھی، ان کو بھی وہاں سے لیا. اور یہ ایک چھوٹا سا قافلہ جو مکہ میں رہ گیا تھا، ان 2 صحابہ نے ان کو لے کر بحفاظت مدینہ طیبہ پہنچا دیا. تو یہ سکون بھی حضور علیہ السلام کو ملا کہ گھر کے سارے افراد مدینہ پہنچ گئے. یہاں تک بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب یہ بات کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو قیام تھا، یہ گھر حضور کا کیسے؟ جی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی حقیقت، یمن کے بادشاہ تبع کا 400 علماء کے ساتھ یہاں سے گزر. حضور علیہ السلام کی بعثت سے صدیوں پہلے کی بات ہے، کئی 100 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا جس کا لقب تھا تبع. یمن کے ہر بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ تبع. یہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت علماء کے ساتھ رہتا. 400 علماء کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں مدینہ طیبہ کی آبادی آئی. یہ حضور کی آمد سے کئی صدیوں پہلے کی بات ہے. لیکن یہ علماء جانتے تھے، انہوں نے جب دیکھا مدینہ کو تو انہوں نے نشاندہی کی، تبع سے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان کی منزل ہے. کہا یہ جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں نا، کہا نشانیاں بتا رہی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے یہی آنا ہے. لہذا انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رک جائیں. یہ بہت نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے سب رک جاؤ یہاں پر. 400 علماء رک گئے، ٹھیک ہے. اور تبع نے سب کے لیے گھر بنائے، سب کے لیے ایک ایک گھر بنایا، اور پھر ایک گھر حضور علیہ السلام کے لیے بنایا اپنے ذاتی خرچے پر. اور پھر ایک تحریر لکھ کر ان 400 علماء میں سے ایک عالم کو ایک تحریر دی، اس میں لکھا احمد خیر البریہ. اللہ اکبر. ابھی کئی صدیاں باقی ہے حضور کے آنے میں. تبع نے پرچی پر لکھا کہ جو پیغمبر آئیں گے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخلوق میں سب سے بہترین ہستی ہے. اور کہا کہ یہ گھر ہے، یہ گھر میری طرف سے ان کے حوالے کر دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ان پر ایمان بھی لاؤں گا، ان کی مدد بھی کروں گا. یہ کہہ کر تبع جو ہے وہ آگے چلا گیا. یہ 400 علماء پیچھے رہ گئے. اب عجیب بات، یہ جو انصار، مدینہ کے جو انصار ہے نا، جو ابھی میزبان بن رہے ہیں حضور کے، یہ انصار کن کی اولاد میں سے؟ کن کی اولاد میں سے؟ انہی 400 علماء کی اولاد میں سے یہ انصار کا قبیلہ چلا ہے. اور جس عالم کو اس تبع نے خط دیا تھا نا، خط ایک عالم کو، اسی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے. تو یہ گھر کس کا ہوا؟ حضور علیہ السلام کا ذاتی گھر تھا. اسی لیے اونٹنی چل کے یہیں پہ آئی، یہیں پر بیٹھ گئی، اور حضور علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوئے. جی. اب جب حضور علیہ السلام آ رہے تھے تو انصار کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم، وہ خوشی کے مارے نکلی اور انہوں نے حضور کے استقبال میں ایک ترانہ پڑھا. یہ الفاظ دیکھیں، ابھی آپ کو سناتے ہیں یہ ترانہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی.
جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ये है वो इस्तक़बालिया तराना। इसके जो 4 अशआर है इसका तर्जुमा मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया। मिन सनियातिल वदा, ये सनियातुल वदा उस जगह का नाम है जहां मदीना तैयबा के लोग अपने मेहमानों को रुखसत करते थे या किसी का इस्तकबाल करते थे। तो कहा हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया सनियातुल वदा से। वजब शुक्र अलैना, और हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया। मा दआ लिल्लाहि दाई, ये पुकारने वाला जिस अमल के लिए अल्लाह की तरफ दावत दे। अय्युहल मबऊसु फीना, का ए वो पैगंबर जिन्हें हमारे दरमियान भेजा गया। जित बिल अम्रिल मुता, आप एक ऐसा हुक्म लेकर आए हैं जिसको कबूल किया जाएगा। जित शर्रफ्त अल मदीना, आपने आकर मदीना तैयबा को इज्जत बख्श दी है। आपने मदीना को इज्जत बख्श दी। मरहबन या खैर दा, ए बेहतरीन दावत देने वाले आपको मरहबा, आपको खुशामदीद। जी, ये मस्जिद सनियतुल वदा, जिस जगह हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल इन बच्चियों ने फरमाया है, उस जगह पर एक मस्जिद तामीर हुई ही, जो अब मौजूद नहीं है। तुर्कों के दौर में ये वही जगह है जिसको सनियतुल वदा कहते थे। जी, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल हुआ, आप रवाना हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर जा रहे हैं। रास्ते में एक छोटा सा इलाका आया जिसको बनु नज्जार कहते हैं। बनु नज्जार, और ये बनु नज्जार हुजूर अलैहिस्सलाम का ननियाल है। ननियाल जानते हैं ना दोस्तों, ननियाल जहां नानी का घर हो, वालिदा की वालिदा। ये बनु नज्जार हुजूर अलैहिस्सलाम का ननियाल है। तो इनका तो बहुत करीबी रिश्ता था। तो
تو جب آپ بنو نجار کے علاقے سے گزرنے لگے تو وہاں کی بچیاں بھی نکلی اور انہوں نے بھی اشعار پڑھے. وہ مختصر سے اشعار ہے. نحن جوار من بنی نجاری، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمدا بجاری. کہا ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کیا خوبصورت پڑوس دے دیا ہے. تو بنو نجار سے گزرتے ہوئے آپ آئے. یہ روضہ مبارکہ پہ گنبد خضرا ہے. اس کے قریب یہ دیکھیں جو سرخ دائرہ ہے یہ گنبد پہ بنا ہوا ہے. گنبد یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی اور حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کتنا قریب ہے. بیچ میں صرف ایک سڑک ہے اور اب تو یہ بھی نہیں ہے. اب تو مسجد نبوی کی جو جدید توسیع ہے تو یہ سارا حصہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر جو کسی زمانے میں موجود تھا اب نہیں ہے، اب ختم ہو چکا ہے. جی یہ دیکھیں اس میں اور زیادہ واضح ہے. یہ گنبد خضرا ہے اور یہ جو گنبد ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. یہاں حضور علیہ السلام مقیم ہوئے اور یہی وہ گھر تھا جو شاہ تبع نے آپ کے لیے بنایا تھا. یہ دیکھیں یہ وہ گھر ہے، اس پہ گنبد ہے. جی یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے. بعد میں یہاں مکتبہ بنایا گیا، مکتبہ عارف حکمت کے نام سے مکتبہ. اب تو یہ عمارت ہی ختم ہو چکی ہے. جی یہ دیکھیں یہ بازار ہے. بعد میں جب آل سعود ان حضرات نے جب اس عمارت کو توڑا تو یہاں پر پھر ایک بازار بنا دیا. مجوہرات لکھا ہے یہاں پر. یہ سونے چاندی کا ایک بازار تھا جہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. اب یہ بھی ختم ہو چکا ہے. جی اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ استنبول میں. شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بہت سارے حضرات اس کی زیارت بھی کر چکے ہیں، جا چکے ہیں. بہرحال صحابہ کے ساتھ یہ جہاد میں روانہ ہوئے اور انہوں نے وصیت کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ جہاں میرا انتقال ہوگا تو میری میت کو منتقل نہیں کرنا، مجھے وہیں دفنا دینا. اللہ کی شان یہ کہ قسطنطنیہ، یہ ترکی جس کو ہم ترکی کہتے ہیں، اس کا اصل نام جو حدیث کی کتابوں میں یاد رکھیں، حدیث میں صحیح حدیث میں لفظ آتا ہے قسطنطینہ، مشکات وغیرہ کی روایت میں. اور قرب قیامت سے پہلے جو معاملات بنیں گے نا، وہ فتنے اٹھیں گے اور ان فتنوں کا مقابلہ ہوگا. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر اس قسطنطینہ کا بہت بڑا کردار ہوگا. اور اس قسطنطینہ کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ ترک. آپ نے فرمایا اس کا بہت بڑا کردار ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا کے نقشے پر اس ملک کا کتنا بڑا کردار امت مسلمہ کے لیے بن رہا ہے. یہ حضور کی پیشن گوئی ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور یہاں ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفنا دیا. یہ استنبول کا وہ مقام ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری مدفون ہے. یہ ان کی تدفین کی جگہ ہے. جی یہ مسجد نبوی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ مقیم ہو گئے. اس کے قریب یہ جہاں پر مسجد نبوی بنی ہے نا، یہ ایک خالی زمین تھی. یہاں مدینہ کے لوگ اپنی کھجوریں خشک کرتے تھے، کھجوریں خشک کرتے تھے. تو اب دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان اور مسجد یہ لازم ملزوم ہے. آپ مدینہ پہنچے فوراً پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنو نجار کے 2 یتیم بچے ہیں بھائی، ایک کا نام ہے سہل، ایک کا نام سہیل. سہل اور سہیل ہے، یہ یتیم بچے ہیں. یہ زمین ان کے حصے میں ملی ہے. آپ نے دونوں کو بلایا اور ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین مسجد کے لیے خرید لیں، کہ آپ لوگ بیچنا چاہتے ہیں؟ تو سہل اور سہیل نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیمت تو لینی پڑے گی. لہذا آپ نے قیمت طے فرمائی اور پھر ان کی خدمت میں پیش کی. اگلے دن سے آپ علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر میں لگ گئے.
تو یہ مسجد نبوی ان 2 یتیم بچوں کی جگہ پر تعمیر ہوئی اور آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر شروع کی. آپ جب مسجد نبوی کو تعمیر کر رہے تھے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ یہ شعر پڑھتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ خیر تو آخرت کی خیر ہے، خیر تو آخرت کی خیر ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین سب کی مغفرت فرما دے. آپ یہ دعا فرماتے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر کا عمل شروع ہوا ہے. جی اب بات شروع ہوگی کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مسجد نبوی کی تعمیر کی. اس وقت مدینہ منورہ ہجرت کے وقت اس شہر کی کیفیت کیا تھی؟ یہاں کون سے دین کے لوگ آباد تھے اور یہاں کی تجارت کی کیفیت کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو کتنی محنت کرنی پڑی؟ یہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ درس کا موضوع ہے اور یہاں سے مدنی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے اس مدینہ طیبہ کی زندگی کو کیسے شروع فرمایا. یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. دعا کے لیے مختلف درخواستیں آئی ہیں. ہمارے حاجی صاحب کی بڑی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ پاک شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. اسی طریقے سے مستورات سے درخواست آئی ہے، ان کی بہن کے ہاں کچھ تکلیف مسئلہ ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی تکلیف اور آزمائش کو ختم فرمائے. پوری امت مسلمہ کی تکلیفوں اور آزمائشوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے. پوری امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو ایمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. جو ظالم جابر امت مسلمہ پر مسلط ہے اللہ پاک ان سب کو چن چن کر نیست اور نابود فرمائے. ہمارے معصوم بچوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مساجد کی، ہمارے دین کے تمام کاموں کی اللہ پاک 100% حفاظت فرمائے. کلمے کی بنیاد پر اللہ پاک امت کو جوڑ نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.